یہ کمشنر صاحب کے الزامات اپنی جگہ درست، میں نے ایک تمہید لمبی باندھی تاکہ ناظرین کو سمجھ آ سکے. سوشل میڈیا پہ اس ساری صورتحال کو لے کر کے جو ہو رہا ہے، جو امپیکٹ بن رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ. لیکن یہ صاحب اگر اتنا ہی ان کو اپنی بات پہ بھروسہ تھا تو یہ ان کا ضمیر اس دن کیوں نہیں جاگا ہوگا جب دھاندلی ان سے کروائی جا رہی تھی؟ یا کوئی ثبوت لے آتے تو بات میں وزن ہوتا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی. وہ معاشرہ جہاں اخلاقی قدروں کی موت ہو جائے اور جہاں اصولوں پہ کھڑے رہنے والے شخص کو زندانوں میں ڈال دیا جائے، وہاں کم کم ہی کوئی ایسا بندہ نکلتا ہے. اور جب نکلتا ہے تو پھر مریم صاحبہ نے جو بات کی، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی بات ٹھیک ہے. ان کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں ECL میں ڈالو. میں کہتا ہوں ان کو ان کی مرضی کے مطابق کوئی زندان وغیرہ میں ڈال دو، کیونکہ اس کو جرأت کیسے ہوئی سچ بولنے کی. تو اٹس شوٹ دا میسنجر والی بات ہے کہ ٹیک ہم ٹو ٹاسک. جب اتنے لوگوں کو خاموش کر دیا گیا ہے تو یہ ایک کیوں بول رہا ہے؟ اس کے تو واقعی دماغ میں فطور ہے. یہ سچ بول رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو سزا تو ملنی چاہیے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. سچ بولنے کی سزا کمشنر صاحب کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن سچ کے ساتھ کچھ شواہد بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، پھر ہم بھی بات کرتے. صرف الزام لگانے سے تو بات نہیں ختم ہوتی، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ہوں یا نگران حکومت ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمشنر کا تو براہ راست انتخابی عمل میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل کام ہوتا ہے. کیسے؟ پورے پنجاب میں میرے خیال میں 9 ڈویژنز ہیں. ایک کمشنر کے نیچے 3 4 5 ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں. لیکن وہ انتخابی عمل میں تو نہیں ہے نا براہ راست، کیونکہ DROز ہوتے ہیں، ROز ہوتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنرز ان کو رپورٹ کرتے ہیں. ان سب کی ECR کمشنر صاحب کے پاس جاتی ہیں، اور کمشنر ہی وہ آفس ہے جہاں سے آپ 9 ضلع کنٹرول کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے کوئی 35-40 DCوں سے علیحدہ بات کرتا ہے؟ وہ اپنے کمشنرز کے ساتھ ایک چھوٹی میٹنگ کرتا ہے اور ساری ڈائریکشن نیچے چلی جاتی ہے 5 منٹ کے اندر. اب بات یہ ہے کیا ثبوت مہیا کرے. ثبوت تو ہے. کیسے؟ جو انہوں نے الزام لگا دیا، الزام ثبوت کیسے ہو گیا علی صاحب؟ چیزیں ان کی نظر کے نیچے تھیں. میں عرض کرتا ہوں ثبوت تو ہے. ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اس پورے پروسیس کے اوپر آپ کے ضلع کا سب سے بڑا افسر آپ کے خلاف بیچ چوراہے آپ کی ہنڈیاں پھوڑ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلط لوگوں کو جتوایا گیا. بڑا آسان اس کا حل ہے. آپ نے اس کنسولیڈیشن کی رات کسی ہمارے ممبر کو نہیں بیٹھنے دیا. آپ اوریجنل فارم 45 منگائیں، ایک 350 روپے کا کیلکولیٹر لیں، اس پہ ایڈ کریں. اگر فارم 45 کے تحت تحریک انصاف کا بندہ جیتتا ہے تو دیں، نہیں جیتتا نہ دیں. اس میں کون سے ثبوت آپ کو چاہیے؟ فارم 45 سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے ممبران کے پاس اوتھینٹک فارم 45 موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب کو بلائیں. اور شعیب شاہین صاحب کو کیوں بلاتے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب کے حلقے سے آپ میری ان سے بات ہوئی تھی اس معاملے میں. بالکل کھوکر صاحب سے بات میں نے ان کی سنی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کو بلائیں. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اصولی آدمی ہے. اس نے اصول پہ جا کے سینٹ کی سیٹ واپس کر دی. یہاں کوئی چپڑاسی کی کرسی واپس نہیں کرتا. اسے فارم 45 منگائیں. آج کی رات چیف جسٹس صاحب یہ کام کر لینا. کیا راتوں کو عدالتیں کھلتی ہیں، وہ اس کا سو موٹو لیں. ہم نے تو بڑے پرزور طریقے سے آپ چیف جسٹس سے از خود نوٹس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بالکل، میں نے اس پہ ریکویسٹ کی ہے دوپہر کو بھی، اور ابھی اپنے پریس ٹاک جو ہم نے کی ہے اس میں بھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ریکویسٹ گئی ہے، درخواست دی ہے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی صاحب کو کہ آپ اس پہ برائے مہربانی سو موٹو لیں. بہت بڑا کوسچن ہے. پاکستان کے سب سے حساس ضلع راولپنڈی کا سب سے بڑا سرکاری افسر آپ کا چیف کمشنر راولپنڈی کہہ رہا ہے کہ نیچے دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے تحریک انصاف کے خلاف لوگوں کو جتایا ہے. آپ مہربانی فرما کے اس پہ سو موٹو لیں. اور بڑے بڑے الزامات ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا 100% سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہو. اب انویسٹیگیشن کیا محسن نقوی صاحب سے کرانی ہے جن کے نیچے سارا ہوا ہے؟ کا تو کام نہیں ہے نا جی. انویسٹیگیشن تو ہم نے عدالت سے کروانی ہے. ہاں، لیکن اس میں سب سے اہم فریق تو الیکشن کمیشن ہے نا جی. الیکشن کمیشن سے آپ کی مانگ نہیں سمجھ آ رہی. اب آپ ان سے کیا مانگ کریں؟ ان سے مانگ کرنی چاہیے نا، کیونکہ الیکشن کمیشن انتخاب کروایا. چیف جسٹس سے تو آج بیان دے دیا کہ جی ہم نے تو انتخاب کروایا، ہمارا تو یہ جرم ہے. جب صدر مملکت اور باقی پارٹیوں کے درمیان کو طے نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا. میرا مسئلہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر جو ہیں ان سے آپ کی مانگ کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہے آپ کا ان سے مطالبہ؟ ان کی سرپرستی انتخاب ہوا ہے نا.
دیکھیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، لیکن جن کے نیچے یہ چوری ہوا ہے کیا وہ ہمیں واپس کریں گے؟ کیا یہ آروز ان کو رپورٹ نہیں کر رہے تھے؟ یہ ساری چیزیں ان کے نالج میں محترم چیف الیکشن کمشنر صاحب کے نہیں آ رہی تھی؟ کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہ بنگلور یا کوئی کلکتہ سے وہ خطاب فرما رہے تھے؟ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کے سب سے منظم پارٹی جماعت اسلامی کا کراچی کا امیر وہ اپنی سیٹ واپس کر رہا ہے کہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، میں خیرات میں سیٹ نہیں لوں گا، آپ یہ واپس کریں، یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے یا جو بھی جس کا بھی ہے اس کو دیں۔ یہ کتنا بڑا آپ کو آپ کے سامنے آئینہ آ گیا ہے، اس پہ آپ مجھے یہ بتائیے میرے بھائی، ماشاءاللہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے سخت سوالات بھی کرتے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ حق کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے سر یہ بتائیے اس بات کو ہوئے جو حافظ نعیم صاحب نے کیا ہے کم از کم ہفتہ ہو گیا ہے، بالکل اس پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ابھی تک کیا نوٹس لیا ہے؟ ہم نے جب یہ حافظ نعیم صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تھا این اسی روز ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں اس خاکسار نے وہ یہاں بیان کیا تھا اور الیکشن کمیشن کی توجہ مبذول کروائی تھی، اداروں کی توجہ مبذول کروائی تھی۔ بحیثیت صحافی میں تو یہی کر سکتا ہوں۔ ابھی تک انہوں نے اس پہ کیا کیا ہے؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیے جب آپ کے سامنے 100 دیگیں پڑی ہو نا، آپ ہر دیگ کو چکتے نہیں ہیں، آپ ایک دو کو چک کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کھانا کیسا بنا ہے، نمک کم ہے کہ زیادہ۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کی سب سے منظم پارٹی، چاہے ان کا ووٹ بینک کم ہے زیادہ لیکن اصولوں پہ چلتے ہیں اور اخلاق کی جرت کی یہ انتہا کہ یہاں کوئی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کلاس 4 اور پی این کی چپراسی کی نوکری نہیں چھوڑتا۔ ایک آدمی کو ایم پی کی سیٹ مل رہی ہو کہہ رہا ہے خیرات میں نہیں چاہیے بھائی، عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں مینڈیٹ ایم کیو ایم کا بھی نہیں تھا، ایم کیو ایم کو دیا گیا ہے، 20 ہزار کو اٹھا کے 50 ہزار بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پہ اگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ سیریس نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے محترم چیف جسٹس صاحب سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیے اس کا سو موٹو لیجئے، کیونکہ یہ پوری قوم سے مذاق ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کے تحت الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی تو اس کے ساتھ الیکشن میں ٹھیک کہہ رہے ہیں علی محمد صاحب پی ٹی آئی ایک اور میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، پہلے بات پوری کیجئے، ایک اور بات بڑی اہم جی کیجئے، کرنے سے ہنگامے ہو جانا، ایک کینڈیڈیٹ کا بکسہ اٹھا کے بھاگ جانا، دوسرے کینڈیڈیٹ کا جا کے خدا نخواستہ فائرنگ کرنا، پولنگ رکوا دینا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جب انتظامیہ ہی خود یہ کام کرے اور انتظامیہ کا سب سے بڑا شہ سوار جو ضلع کا بادشاہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہماری وہ بات سچ ثابت نہیں ہوئی جو ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے بادب بڑے ہی جو ایٹیکیٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بڑے ہی بادب طریقے سے ہمارے محترم وکلاء نے یہ بات کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، آپ کی عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہمیں ان آروز پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں جو اوپر یہ بیٹھے ہوئے حکومت، اور ان لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، ہماری بات سچ ثابت ہوئی کہ آروز کے نیچے یہ سارا ہوا، دن دہاڑی ہوا، ہماری 70 سے 80-85 سیٹیں انہوں نے غائب کر دی ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس پہ چیف جسٹس صاحب کا سو موٹو بنتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کریں، سنگین الزامات کی۔ دیکھیے ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا یہ تو مطالبہ اپنی نوکری کی آخری دنوں میں ایسی حرکت نہیں کرتا۔ یہ اس بات میں بڑا وزن ہے کہ چند ہفتوں بعد وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، گو کہ ان کے حوالے سے، ان کے ویزے سے، ان کے پروفائل کے حوالے سے کئی ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے کہانیاں دیکھ رکھی ہوں گی، لیکن آبویسلی اگر ایک بندہ اس نہج پہ آ کے بول رہا ہے تو اسے نہیں معلوم کہ آگے عمر بھر اس کے لیے کیا اذیت اور کیا عذاب اور کیا جیلیں آنی ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ وہ بول رہا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بحیثیت کام پاکستانی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 ہزار کی لیڈ سے جتوایا گیا، ہم نے وہ سارے نتائج دیکھے راولپنڈی ڈویژن میں، وہاں پہ تو 10-12 ہزار، 9 ہزار، 18 ہزار اور میکسیمم کو 28 ہزار کی لیڈ بنتی ہے، تو یہ بات میں بھی جو ان کا دعویٰ ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ دوسرا جو میں نے پہلا آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا جب آپ خود واضح کریں کہ کمشنر کا واقعی عمل دخل ہوتا ہے پورے انتخابی عمل میں، اگر تو میں اسے درست مان لوں اور ان کی بات بھی درست مان لوں اور یہ لیڈ والا جو تردید ہے اس کو بھی سامنے رکھوں، تو پھر حرج ہی کیا تھا علی محمد خان صاحب ان کے لیے کہ وہ کوئی ایک آدھا ثبوت لے آتے، کوئی کال دکھا دیتے، کوئی ویڈیو دکھا دیتے یا کوئی ایسا پیپر دکھا دیتے، وہ مسئلہ ختم ہی ہو جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ان کو بلائیں اور لائیو کاروائی چلائیں، ان کو کہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یا آپ کے پاس کیا وہ نالج ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ بات کی ہے، کیونکہ دیکھیے اس سسٹم کے اندر کسی سرکاری ملازم کا اس طرح کھل کے بات کرنا یہ بہت دل گردے کا کام ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ مجھے بتائیں
کہ یہ جو محترم حنیف عباسی صاحب قابل احترام ہیں، ہمارے اسمبلی میں جو ہے ماضی میں اسمبلی میں یہ رہے ہیں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تھے، پتہ نہیں کوئی پروجیکٹس ڈسکس کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے. اگر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے تو حنیف عباسی صاحب ان کے ساتھ کر کیا رہے تھے؟ ابھی تو وہ نہ حکومت میں آئے ہیں، اور ابھی تو نہ یہاں پنجاب میں ان کی جماعت کی حکومت ہے، نہ مرکز میں کوئی اسمبلی بیٹھی ہے. وہ کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ اور دوسری بات، جو محترم عامر میر صاحب قابل احترام اس وجہ سے کہ انتہائی قابل احترام ساتھی کے بھائی ہیں. باقی عامر میر صاحب نے جس طرح وہ ہاں صوبے میں کردار ادا کیا ہے پچھلے 2 سال میں، ان کے نیچے بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سی چار دیواری کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، بہت سی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے. تو انہوں نے اس کا کچھ بات نہیں کی. ہمیشہ انہوں نے یہ موقف لیا کہ ہماری حکومت میں زیادتی ہوئی، اس وجہ سے ہمارے ساتھ ان کی ظاہر ہے ایک ان کی طبیعت میں سختی آئی. تو اگر خدا نخواستہ ہمارے دور میں ظلم ہوا تو آپ کے دور میں تو 100 گنا زیادہ ہو گیا.